ناظرین، جولائی کا مہینہ ہے جہاں اس وقت بہت ہی اسٹفی اینڈ اپریسو قسم کا ایٹماسفیئر ہے، انوائرمنٹ آپ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم حبس میں رہ رہے ہیں۔ تو اس منتھ میں ہمیں ایک اور دکھ یاد آتا ہے۔ ایک تو 5 جولائی کا ہے کہ جب ایک منتخب حکومت کو الٹا گیا۔ ایک اور ہے جو دکھ آج کے نوجوانوں کو بھی یاد ہے، اور وہ ہے آغا حسن آبدی کے قائم کردہ بینک کا شٹ ڈاؤن ہونا۔ یہ ہم آج اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب یہ پاکستان کا ایک عام سا نوجوان تھا، اور وہ ایک بینک قائم کرتا ہے، اور پھر وہ جلد ہی وہ بینک دنیا کے 7واں بڑا بینک بن جاتا ہے، اور وہ اس کا سربراہ ہے۔ اور پھر وہ جو بینک ہے وہ اتنی ترقی کرتا ہے کہ اس کی 72 کنٹریز میں 16,000 ملازمین کے ساتھ برانچز ہیں، اور پھر وہی بینک عالمی سازش کا شکار ہوتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی بینک کے جو سربراہ ہیں آغا حسن آبدی، ان کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب، جو خود پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے سابق چیئرمین ہیں، اور وہ آغا صاحب کے قائم کردہ تعلیمی اداروں سے بھی قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ تو سب سے پہلے ہماری ناظرین کو بتائیں کہ آغا حسن آبدی صاحب کہاں پیدا ہوئے اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ پہلے ہم ان کی تھوڑی لائف کو۔ آغا صاحب کا تعلق لکھنؤ سے تھا، اور بڑی شائستہ اردو اور بڑا شعر و شاعری اور بڑا باذوق انسان تھے، اور یہ انہوں نے حبیب بینک سے اپنی بینکنگ کا آغاز کیا، اور یہ حبیب بینک کی جو فیصل آباد اس زمانے میں لال پور ہوتا تھا، اس کی برانچ کے یہ مینیجر تھے، جہاں سیگلز کی جو کوہ نور کاٹن مل ہیں جو اس زمانے میں بہت لیڈنگ ایکسپورٹر تھے، ان کے کوئی کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں وہاں حبیب بینک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو آغا صاحب بینک مینیجر تھے، تو آغا صاحب نے اپروچ کیا یوسف سیگل صاحب کو کہ یہ آپ نے حبیب بینک میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنا بینک کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ سیگلز کے لیے وہ ایک نئی چیز تھی کہ یہ بینک بھی بن سکتا ہے، تو ان کا کیوں نہیں بن سکتا بینک؟ آپ اتنا کیش آپ کے پاس ہے، اس زمانے میں 60s کی بات کر رہا ہوں، تو اتنا اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ اپنا بینک بنا سکتے ہیں۔ تو وہ شروعات تھی پاکستان میں ایک کسٹمر فرینڈلی بینکنگ کی۔ اس سے پہلے جو بینکنگ ہوتی تھی پاکستان میں، وہ لوگ بینک جاتے تھے، بینکوں کا بڑا ادب آداب ہوتا تھا، بڑا دبدبہ ہوتا تھا، اور بینک اسکوائر میں سارے بینک ہوتے تھے، اور لوگ بیچارے جا کے اپنی خاموشی لائنوں میں کھڑو کے چیک کیش کرواتے تھے، اور وہ کرتے تھے۔ وہ بینکوں کی بڑی منوپلی تھی، ٹو دی ایکسٹینٹ میں کہتا ہوں بدماشی بھی تھی، بینک بہت۔ اچھا، یہ آؤٹ آف باکس یعنی کہ قسم کی وہ تھی۔ تو آغا صاحب کے بارے میں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جب وہ پاکستان میں جب انہوں نے مائیگریٹ کیا ان کی فیملی کے ساتھ، تو وہ اس سے پہلے ہی آپ نے بتایا کہ لکھنؤ سے۔ اچھا، تو وہ لکھنؤ سے ہی وہ اس وقت ان کا انگلش لٹریچر میں ماسٹر تھا، اور ساتھ قانون کی ڈگری تھی، یعنی کہ وہ LLB بھی وہ تھے۔ لیکن انہوں نے آ کے پر پاکستان میں جو اپنا کیریئر ہے وہ بینکنگ میں وہ کیا، اور پیک پر گئے۔ اس زمانے میں یہ ہے کہ بینکنگ میں کافی گنجائش تھی، کافی لوگ تھے، اور پاکستان گرو کر رہا تھا، پروگریس کر رہا تھا، اور انہوں نے کیریئر اپنا بینکنگ میں سے لانچ کیا 34 سال کی عمر میں کہتے ہیں حبیب بینک، اور بڑی کامیابی سے لانچ کیا، بڑے کامیاب تھے۔ تو پھر انہوں نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی وہ بنیاد رکھی، اور یہ وہ بینک تھا جو کہتا تھا کہ جی ہم کسٹمر کے پاس جائیں گے، گھروں میں آ کے اکاؤنٹ کھلوائے تھے۔ میں نے خود اپنا اکاؤنٹ، ہم رہتے تھے ہمارے گھر میں آئے، فارم سائن کرائے، 5 روپے لیے اور اکاؤنٹ کھول دیا۔ And how old was you then؟ میں اس زمانے میں میرے خیال میں 14 سال کا ہوں۔ اچھا، تو تب سے آپ اکاؤنٹ ہولڈر؟ بالکل۔ تو وہ نے 5 روپے دیے اور اکاؤنٹ، تو وہ انہوں نے کہا جی بینک چلا جائے گا اس کے پاس، کہ لوگوں کے پاس، کہ کجا کے لوگ بینک کے پاس جائیں۔ تو انہوں نے، اچھا پھر کمپیوٹر پہلا پاکستان میں ان کی ویژن تھی کہ جی ایونچولی کمپیوٹرائزیشن ہوگی، تو یہ پہلا کمپیوٹر پاکستان میں یہ لے کے آئے، اور بڑا پروگریسو بینک تھا۔ UBL جو تھا وہ بڑا پروگریسو بینک تھا، نئی چیزیں، نئے اپروچ، نئی تھنکنگ، اور UBL نے پاکستان کی بینکنگ کو چینج کر دیا۔ یعنی حبیب بینک جو ہے وہ بڑا کنزرویٹو بینکنگ کرتا تھا،
اور ایون مسلم کمرشل بینک کی جو سب بینک تھے بڑی کنزرویٹو بینکنگ کرتے تھے. انہوں نے بڑی اوپن بینکنگ کی اور بڑے قرضے دینے فریلی لوگوں کو, اور ان کو یعنی انویسٹمنٹس پروموٹ کرنا, کسٹمر اورینٹیشن کرنا. تو یو بی ایل جو ہے وہ ایک دم ایک ایمرج ہوا اینڈ اٹ بیکیم نمبر 2 بینک آفٹر ایچ بی ایل ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. اچھا پھر جب وہ نیشنلائزیشن ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں, تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر انہوں نے آغا صاحب کو فارغ کر دیا. تو آغا صاحب گھر تو بیٹھنے والے تھے نہیں. ہاں اب آتے ہیں ہم بی سی سی آئی کی طرف. جی. اس کا قیام کیسے ہوا, ادھر کیسے وہ پھر مڈل ایسٹ چلے گئے. اچھا مڈل ایسٹ میں ان کے پہلے بھی تعلقات تھے, کیونکہ وہ کافی مڈل ایسٹ سے پیسہ یونائٹیڈ بینک میں بھی لے کے آئے تھے, انویسٹمنٹس بھی لے کے آئے تھے. اربوں کی جو انویسٹمنٹ شروع ہوئی کراچی میں زیادہ تر وہ یو بی ایل کے تھرو ہوئی, تو ان کے اربوں سے کافی تعلقات تھے. وہ پھر وہاں گئے اربوں کے پاس, انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی تم نے اپنے پیسے ویسٹرن بینکس میں کیوں رکھے ہوئے؟ ابو دھابی کے جو تھے نا شیخ زاید, جی جی ان کے ساتھ. ہاں کہ آپ نے ادھر کیوں پیسے رکھے ہوئے آپ؟ اچھا وہی جو کوہ نور والوں کو بات کہی, ان کو کہا کہ تم اپنا بینک کیوں نہیں بناتے؟ ان کو ہم کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں بیٹھا ہوں, I'll do it for you. تو انہوں نے $2.5 ملین ان سے لیے اور بی سی سی آئی بینک کی انہوں نے بنیاد رکھی. اور یہ ہیڈ آفس اس کا لنڈن میں تھا, مگر یہ انکارپوریٹ ہوا تھا یورپ کے کسی ملک میں, مجھے اس کا نام یاد نہیں, اس میں انکارپوریٹ ہوا تھا یہ, اور ہیڈ آفس ان کا لنڈن میں تھا. تو انہوں نے وہاں سے پھر یہ بینک لانچ کیا, بی سی سی آئی انٹرنیشنل. بی سی سی آئی اسٹینڈ فار بینک فار کریڈٹ کامرس انٹرنیشنل, بی سی سی آئی. یس. اور زیادہ تر یو بی ایل کے لوگوں کو لے کے گئے, پاکستانی تھے زیادہ تر جو ان کے بینک میں لوگ تھے, اور بڑا ڈائنامکلی انہوں نے بینکنگ کی. لندن میں کہتے ہیں 2 رومز کے اس آفس سے. جی ہاں, پھر ہیڈ آفس ہی بنایا انہوں نے اپنا, کہتے میں نے وہ بھی وزٹ کیا ان کا. تو یہ ان کا بڑا کسٹمر فرینڈلی بینک تھا, اور بڑا کھل کے انہوں نے بینکنگ کرنی. پھر امریکہ بھی یہ گئے, وہاں بھی ایکسپینڈ کیا. اور یہ انٹرنیشنل اس لیول پہ یہ یعنی ایک قسم کا یہ انہوں نے ایک ورلڈ اندر مسلم ورلڈ بینک ٹائپ ایک ادارہ کریٹ کر دیا جو 73 کنٹریز میں جو آپریٹ کر رہا تھا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آغا صاحب کی وہ کیا صلاحیت تھی یا کیا خاصیت کہ وہ انہیں دنیا بھر کے جو ریچسٹ پیپل ہیں, منیڈ پیپل, انفلوئنشل پیپل, ان تک وہ ان کو ایکسیس دلواتی تھی؟ دیکھیں جی, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ کیپٹل ورسز لیبر کا ایک بیلنس جو ہے یہ قائم نہیں ہو سکا آج تک. آغا صاحب کا یہ تھا کہ وہ کیپٹل کو رسپیکٹ کرتے تھے اور اس کو اسٹیئر کرتے تھے ان دا رائٹ ڈائریکشن تاکہ اس کی آؤٹ پٹ میکسیمائز کی جائے. تو اس سے انہوں نے کانفیڈنس بڑا بلڈ کیا آر ایف کا خاص طور پہ, کہ ان کی رائٹ انویسٹمنٹس, ان کی منی پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹس. تو وہ اس لحاظ سے اچھا, پھر وہ گفتگو بات چیت بہت اچھی کرتے تھے اور بڑی تمیز سے, بڑے تحمل سے, واز اے ویری گڈ لسنر, ویری گڈ ٹاکر, انٹرٹین بڑا کرتے تھے, کھلاتے پلاتے تھے لوگوں کو, ان کا کانفیڈنس گین کرتے تھے. تو اچھا پھر ویژن ان کی بڑی تھی, ان کا خیال تھا کہ جی ہمیں ڈاؤن دا روڈ ہمیں کمپیوٹر لٹریٹ لوگ چاہیے ہوں گے. تو انہوں نے فاسٹ کا پوری ایک چین پاکستان میں بنائی. پھر غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنائی کہ ہمیں انجینئر چاہیے ہوں گے, اور بی سی سی فاؤنڈیشن بنائی جس کا یہاں دفتر تھا, جو اردو میں کافی اچھا, اردو پہ بھی بڑا ان کا تھا لگاؤ, اور وہ اردو کی وہ ٹرانسلیشن اور جو یہ ایئرپورٹ پہ یہ جو ڈسپلے سائنس ہیں اردو میں یہ انہوں نے ڈیولپ کی بی سی سی فاؤنڈیشن نے. اور یہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ, یہ فاسٹ, پھر اردو کا یہ جو ہے کی بورڈ وغیرہ, اس میں بڑی کنٹریبیوشن ان کی. تو ان کی ویژن بڑی تھی کہ ہم نے جو پاکستان کی ویژن تھی بیسیکلی کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح لے کے جانا ہے, کس طرح ترقی کرنی ہے, اور کس طرح ایک امہ کا لیڈرشپ رول مسلمانوں نے پلے کرنا ہے. بیسیکلی یہی تھا. اور بھٹو صاحب کی جو کتاب بھی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے اسلام کا, اسلامک ریپبلک کا, اسلامک ڈیموکریٹک ریپبلک کا. اٹس این ایکسپیریمنٹ جو ہم لے کے چلے ہیں. تو وہ اس ایکسپیریمنٹ میں بلیو کرتے تھے اور اس کو کامیاب بنانا چاہتے تھے, اور ایک ویسٹرن ورلڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. تو اٹ واز اے ویری گڈ کمبینیشن آف ویسٹرن اینڈ ایسٹرن ویلیوز, اور اس کو ساتھ لے کے آگے چلنا. یہ آغا صاحب اور ویژن بڑی تھی. اچھا انہوں نے ادر دین پاکستان وہ انہوں نے برطانیہ میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش اور زمبابوے میں بھی انہوں نے یہ جو سوشل ویلفیئر کے انسٹیٹیوشن ان میں بہت کام کیا. اچھا ویسے یہ بہت ہی یونیک سی بات ہے, ہم ویسے نہیں دیکھتے کہ ایک بینکر ہے اور وہ ادھر سوشل ورک میں بھی اتنی دلچسپی لے رہا ہے.
اور آپ چونکہ سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور آپ کا ٹیکنالوجی اینڈ سائنس سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو جو ڈاکٹر صاحب نے BCCI کے جو حسن عابدی صاحب ہیں، انہوں نے جو سائنس اور تعلیمی کے شعبے سے پاکستان میں وہ کام کیا ہے، تو ان کی کیا اہمیت آگے پھر رہی ہے پاکستان کی گروتھ ڈیولپمنٹ میں اور یوتھ ہیومن ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے جی، کچھ تو جو فاسٹ انسٹیٹیوٹ جو ان کی ہیں، ہمارے جو بہترین کمپیوٹر جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، کمپیوٹر ڈگری جنہوں نے کی ہیں IT میں اور کمپیوٹر سائنسز میں، وہ فاسٹ سے پڑھ کے نکلے اور ساری دنیا میں، اور ہاں وہ اور بہترین، اور 4 انسٹیٹیوٹس انہوں نے بنائی تھی، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور، تو وہ بہت ہی کنٹریبیوشن ہے ان کی۔ اچھا، جو غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جو انہوں نے بنائی، جو اسحاق خان نے اپنے نام پہ رکھ دی کیونکہ وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے، وہ اس کمیٹی کی جو اس نے بنائی تھی، وہ گڑبڑ ہوئی۔ اور یہ میں کنٹراسٹ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یعنی اس کی ساری فنڈنگ، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کی ساری فنڈنگ BCCI نے کی، آغا حسن عابدی صاحب نے کی۔ وہ غلام اسحاق خان نے جا کے اپنی گاؤں کے قریب اس کو بنا دیا۔ اگر وہ انسٹیٹیوٹ بنا ہوتا اسلام آباد میں یا لاہور میں، اور جو اس کی فیسلٹیز تھیں، وہ بہت رول پلے کر سکتا تھا ان انڈسٹریلائزیشن آف پاکستان، مگر انہوں نے اس کو ایسی جگہ جا کے بنایا جو ان کو سوٹ کرتا تھا، ان کے مطابق تھا، نام بھی اپنا دے دیا اس کو، سبابی میں، ہاں اس کا نام بھی اپنا دے دیا۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ، میں جب چیئرمین جب میں تھا تو میں وزٹ کرنے گیا وہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، کیونکہ بہت بڑی اچھی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ لیب فیسلٹیز بہت اچھی، سب کچھ ہے۔ تو پہاڑی کے اوپر ایک مقبرہ بنا ہوا تھا، تو مجھے بڑا تجسس، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے میں رائٹر ہوں، میں آبزرو کرتا ہوں چیزیں، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ مقبرہ کیوں ہے؟ تو اس وقت اسحاق خان سے زندہ تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ غلام اسحاق خان نے BCCI کے خرچے پہ اپنے لیے مقبرہ بھی اوپر بنایا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں وہ دفن ہو۔ اچھا، پھر ہوا یہ، کیونکہ اس کی لوکیشن غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہاں فیکلٹی کو ریٹین کرنا یا مشکل تھا۔ انہوں نے پھر اسحاق خان صاحب نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر میں یہاں دفن ہو گیا تو یہاں فاتح پڑھنے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ بعد میں انہوں نے اپنی ول چینج کر دی اور وہ اپنے گاؤں میں دفن ہوئے، مگر وہ مقبرہ ابھی بھی وہاں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو ایک میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بے لوس آدمی جو پیسے دے رہا ہے، ادارے بنا رہا ہے، اس نے نام اپنا، ہاں نام بھی اپنے دے دیا، اور ایسی جگہ بنا دیا جس کی کنٹریبیوشن نہیں تھی۔ اور یہ پاکستان میں بہت ہوا ہے، دیکھو نا، ہم نے کامن گڈ، نیشنل انٹرسٹ میں بہت کمپرومائزز کیے ہیں۔ تو ایسے لوگ آغا حسن عابدی جیسے، ان کو ہمیں پروجیکٹ کرنا چاہیے۔ ایک بے لوس آدمی ایک گمنامی میں کراچی میں رہے، وہیں وہ فوت ہوئے، وہیں وہ دفن ہو گئے، پتہ نہیں ان کا مقبرہ بنا یا نہیں بنا، مگر انہوں نے اتنی کنٹریبیوشن کی، فاسٹ انسٹیٹیوٹ بنائی، اب تک چل رہی ہیں۔ اب تو یونیورسٹی بن گئی ہے وہ اس کی کمپیوٹر سائنسز کی، اور غلام اسحاق خان نے بھی بہت لوگ پیدا کیے۔ BCCI بینک انفارچونیٹلی بند ہو گیا، وہ بھی سازش کے تحت ان کو بند کیا گیا۔ ہاں، اب اسی طرف آتے ہیں کہ یہ 88 میں ان کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، پھر وہ ان کے کوئی ہیلتھ کے ایشوز وہ ہوتے ہیں، تو 90s میں BCCI کے لیے اچانک بیڈ پریس بہت ہی ابھر کے آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ آغا صاحب کو ادھر سے بینک کی پریزیڈنٹ شپ سے ریزائن دینا پڑ گیا، اور 5 جولائی 1991 کو وہ جو ہے اس بینک کو بند کر دیا گیا۔ پھر وہ کافی منی لانڈرنگ اور فراڈ اور اسکینڈل، کافی اسکینڈل کی زد میں وہ آ گئے، اور پھر ان کو 8 سال قید کی بھی سزا ہوئی۔ تو اس پہ ذرا نظر ڈالیں گے کیسے؟ جی، اب میں شروع ہوتا ہوں ان کے ہارٹ اٹیک سے، ہاں، کیونکہ ہارٹ اٹیک ان کو لاہور میں ہوا تھا۔ اچھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہانی۔ اچھا، ان کے ساتھ ان کا ذاتی معالج ہوتا تھا، اچھا، ان کے ساتھ ان کا ذاتی معالج تھا، اور وہ گورا تھا، انگریز تھا۔ تو آغا صاحب نے ساری زندگی زیادہ تر پاکستانیز کو پروجیکٹ کیا، پاکستانیز کو ساتھ دے کے گئے، بینک کے پریزیڈنٹ بورڈ میں زیادہ تر پاکستانی تھے۔ انفارچونیٹلی جو ان کا پرسنل فزیشین تھا وہ گورا تھا، تو وہ جب لاہور آئے تو ان کو یہاں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب گورے کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں ہارٹ کے علاج کے لیے بہترین فیسلٹیز کہاں ہیں۔ وہ ان کو آغا صاحب کو لے گیا، وہ یہ جو ہے دہر کے اوپر ہاسپٹل ہے ان کا، ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں اس وقت بنا تھا جی، یہ پنجابی یونیورسٹی کے سامنے جو بڑا فیمس ہاسپٹل ہے، کسی عرب کے، شیخ زاید ہاسپٹل ہے۔ شیخ زاید ہاسپٹل میں ہارٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی،
ایز اے ریزلٹ آغا صاحب کا نا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا سی, اور وہ پھر تھوڑا انکیپیسیٹیٹڈ ہو گئے. اس وقت بڑا اخبار میں آیا تھا کہ آغا صاحب نے ہر جگہ پہ پاکستانی کو ساتھ لے کے چلے, ان کی ٹیم میں تھے. جہاں گورا رکھا تھا وہ بیچارے کے لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور نالج کی وجہ سے آغا صاحب کو اس کا نقصان ہوا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پھر جب آغا صاحب کی صحت خراب ہو گئی اور انہوں نے جب اسٹیپ ڈاؤن کیا, آغا صاحب کا یہ تھا کہ وہ بہت کھل کے بینکنگ کرتے تھے. ان کا پوائنٹ یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ جاپان میں بڑا اس کا ہے, ڈیموکریٹائزیشن آف کیپٹل, یعنی ایکسیس ٹو کیپٹل جتنے زیادہ لوگوں کو ہوگا اتنا ملک ترقی کرے گا یا دنیا ترقی کرے گی, اور اتنی غربت آپ فائٹ کر سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ تھا. آغا صاحب اس میں بڑا بلیو کرتے تھے, جاپانی بھی بہت اس میں بلیو کرتے ہیں, ڈیموکریٹائزیشن آف کیپٹل. اور جو محمد یونس نے جو یہ گرامین بینک بھی بنایا, اور جو اس میں یہی تھا کہ عام انسان کو ایکسیس ٹو کیپٹل ہونی چاہیے تاکہ وہ گرو کر سکے. تو یہ جو کانسیپٹ آغا صاحب کا لے کے چلے تھے, یہ بڑا زبردست کانسیپٹ تھا, اور اس لیے بڑا کھل کے بینکنگ کرتے تھے. پھر ہوا یہ کہ جب وہ ایک تھریٹ بن گئے ٹو دا ویسٹرن بینکنگ انسٹیٹیوشنس, اور آغا صاحب ایک BCCI بینک جو تھا وہ ایک قسم کا ایک نیو ورلڈ آرڈر, ایک نیو ورلڈ فائنینشیل آرڈر کریٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے پھر اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی, اور CIA نے کچھ منی لانڈرنگ کو پیسے ساؤتھ امریکہ میں ادھر ادھر کیے, اور پھر اسی کے تحت انہیں اس کو امریکہ میں کہتے ہیں اٹ واز اے اسٹنگ آپریشن, یعنی آپ ایک اسٹنگ آپریشن کرتے ہو کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے, اور پھر آپ پکڑ بھی لیتے ہو اس کو بیکاز آپ نے سارا ہوم ورک کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس میں اسٹنگ آپریشن میں BCCI بینک کو منی لانڈرنگ کا الزام لگا, ان کو سزا ہوئی. آغا صاحب جو ہیں وہ پھر جان بچانے کے لیے کراچی آ گئے, اور پھر وہ وہیں رہے, پھر بیمار بھی تھے, ہارٹ کا ان کا مسئلہ تھا. اور پھر ظاہری بات ہے جو بعد میں جو لوگ بینک چلا رہے تھے ان کی وہ لیول نہیں تھا, وہ ویژن نہیں تھا, اور وہ پھر جو ہے بینک وہ 5 جولائی 1991 میں وہ بینک بند ہو گیا. جو اس کے ایسیٹس تھے پاکستان میں تو اس کو انہوں نے بند نہیں کیا, پاکستان میں انہوں نے کھلا رکھا اس کو انہوں نے مرج کر دیا میرے خیال میں بینک الفلائی کسی بینک کے ساتھ, اور وہ پھر لوگوں کے جو کچھ ریکوری ہو گئی وغیرہ پاکستان میں کی حد تک. باقی ساری دنیا میں تو یہ ہے کہ وہ بینک ابرپٹلی 73 کنٹریز میں وہ تھا, اس کو بند کر دیا گیا. اور جو ایک امید کریٹ ہوئی تھی ایک اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی, وہ جو ہے وہ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ یہ ٹیکنالوجی ڈریون دنیا ہے اس وقت. اور یہ میں نے اور کیونکہ میں خود ٹیکنالوجسٹ ہوں, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا امہ کا مسلمانوں کا ٹیکنالوجی سے الحاق جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. ہم ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور ہم ویسٹرن جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہمارے 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے انٹرسٹ فری بینکنگ کرنی ہے, اس کی بھی ایک افادیت ہے, دیکھو نا جو اسلامک بینکنگ کانسیپٹ ہے اس کی بھی افادیت ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ساری دنیا کی جو کیپٹل کنٹرول کرتی ہیں ساری دنیا پہ, اس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آغا صاحب نے وہ انڈرسٹینڈ کر لیا تھا اور جو ریسورسز تھے خاص طور پہ آئل کنٹریز کے, ان کو انہوں نے بڑا چینلائز کیا, اور اس کو مسلمانوں کی امہ کی گروتھ کی طرف اس کو چینلائز کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرام اے مین پاور اسٹینڈ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک لیڈر ہے اسلامک امہ کا, ہمیشہ سے تھا. اور جو رسپیکٹ میں نے دیکھی پاکستان کی, جب ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تو میں مڈل ایسٹ گیا تو ہماری بڑی رسپیکٹ تھی, ساری دنیا کا خیال تھا کہ اب بھی پاکستان لیڈ کرے گا, ہم لے کے آگے جائیں گے. مگر انفارچونیٹلی ہم بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں, اور پھر چھوٹے کاموں پہ آ جاتے ہیں, پھر کبھی اکڑ جاتے ہیں, کبھی گھٹنوں پہ بل آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو بینکنگ سیکٹر ہے پاکستان کا, جی ان میں کیا وہ آبدی صاحب کے ویژن کے کوئی قریب ہیں, یا ان سے کیا یہ سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی انفارچونیٹلی کیونکہ ہم پہلی جنریشن ہے پاکستان کی بورن فری, ہم نے بڑی ڈکلائن دیکھی ہے کہ جو کامن گڈ ہے یا نیشن بلڈنگ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی, بڑی ڈکلائن ہم نے دیکھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور یہ چلتی آ رہی ہے. ہمارے جو بینکس ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں, بیوروکریسی ہے, یہ نیشن بلڈنگ کی طرف بالکل فوکس نہیں ہے. ہمارے ہسپتال ختم ہو گئے, اسکول ختم ہو گئے. ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ سینئر جرنلسٹ ہیں وہ کامران خان, تو وہ ان سے انٹرویو ہو رہا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کراچی کو جو بھی آپ کہیں, کراچی وہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا رات کو. کتنی بڑی انہوں نے بات کی. جتنا بھی آپ کہہ دیں کراچی کو برا کہ وہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا رات کو, سب سے زیادہ نوکریاں ابھی بھی امپلائمنٹ کراچی میں ہوتی ہے.
وہاں ہسپتال فری کراچی میں کانسیپٹ تھا, وہاں سے شروع ہوئے انڈس ہسپتال وغیرہ وہاں سے شروع ہوئے. اور وہ خیرات کا جو سسٹم ہے کراچی میں, فلنتھراپی تو دیکھیں نا بہت, دیکھیں نا یہ تھا امیج, یہ کانسیپٹ تھا پاکستان کا. تو یہ کیپٹل جب ہم نے موو کیا کراچی سے تو ہم نے پاکستان کو ڈی ٹریک کر دیا. 58 میں ہم نے ایسا ٹریک سے اتارا پاکستان کو کہ ہم دوبارہ ٹریک پہ نہیں آئے. سو اب ہمیں دوبارہ ٹریک پہ آنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ملک کو بنانا ہے, ملک کو اٹھانا ہے. ہماری 25 کروڑ آبادی ہے. وہ اقبال کہتے ہیں ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب تک ہر ایک کو ہم ستارہ نہیں بنائیں گے, ہماری ینگ پاپولیشن ہے, یوتھ پاپولیشن ہے, ان کو ہم نے کام پہ لگانا ہے کہ یہ خود بھی کام کریں اور خود بھی کمائیں اور ملک کو بھی اٹھائیں. تو یہ آغا صاحب کا کانسیپٹ تھا کہ انہوں نے فاسٹ انسٹیٹیوٹس بنائے جہاں سے کمپیوٹر گریجویٹس نکلنے تھے, پھر انجینئرنگ گریجویٹس نکلے تھے GIK سے, ان کو انہوں نے لے جا کے BCCI میں امپلائی کرنا تھا, انہوں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنی تھی, فنڈنگ کرنی تھی. تو یہ جو تھا نا پوری چین, وہ چین کو سمجھتے تھے, وہ ویسٹرن بینکنگ ویسٹرن فائنانس انسٹیٹیوشن کو سمجھتے تھے. تو یہ جو چین کو کنیکٹ کرنا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور چین کو کنیکٹ کرنا ہے ان دی بیسٹ انٹرسٹ of the nation, in best interest of Pakistan, not in the best interest of America or Iran or Saudi Arabia, but in the best interest of Pakistan. یہ جو ہے نا, یہ ہمارا جو نیوکلس جو ہے نا پاکستان, وہ اس وقت جو ہے وہ اس تک ہمارا فوکس نہیں رہا, اور وچ از ویری انفارچونیٹ. اور خاص طور پر ہمارے جیسے جو پہلے جنریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آزادی کے وہ کاروان لے کے پاکستان آئے تھے اور جو درد رکھتے تھے پاکستان کے لیے, ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ وہ دیکھتے تھے پاکستان کے حالات. تو یہ جو ساری جو ہے نا, وہ بلکہ پیچھے میں پڑھ رہا تھا, کسی نے بڑا انٹرسٹنگ لکھا ہوا تھا, اس نے کہا جی نیو یارک میں حالات بڑے خراب تھے. میں جب پہلی دفعہ نیو یارک گیا سن 1980 میں, تو وہاں بڑا نیو یارک سٹی میں کرائم بڑا تھا, بڑے برے حالات تھے. تو وہ پھر 90s میں وہاں ایک میئر ہے جولیانی, جو اٹیلین تھے بیسیکلی, وہ میئر بنے نیو یارک کے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی سب سے پہلے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے ڈنڈے سوٹے چلا دینے ہیں یا آپ نے لاٹھی چارج کر دیں. انہوں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ آپ نے صفائی کر دینی ہے, ٹرینیں ٹھیک کر دینی ہے, آپ نے بتیاں ٹھیک کر دینی ہے, سڑکیں صاف کر دینی ہے. ایکسرسائز کنٹرول. پھر اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ کو دیر از سم بڈی, دیر از سم پاور وچ از کنٹرولنگ دس سٹی. اور وہ کرتے 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 لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہو گیا, سارا شہر ٹھیک ہو گیا. وہی کنٹرول ہم نے لاہور شہر میں دیکھا تھا, کیونکہ میری پیدائش مال روڈ کی ہے. میں جب صبح اٹھتا تھا سڑکیں صاف ہوتی تھیں, جھاڑو لگی ہوتی تھی, چھڑکاؤ ہوا ہوتا تھا, اور نالیاں صاف ہوتی تھیں, کوڑا اٹھا ہوتا تھا. میں نے اسکول جانا پیدل مال روڈ پہ, اسکول بھی ہمارا مال روڈ پہ تھا. ہر چیز صاف ستھری تھی, بسیں چلتی تھیں, ڈبل ڈیکریں چلتی تھیں, کارپوریشن کے اسکول تھے, 4 آنے فیس میں بچے پڑھتے تھے, ہسپتال میں لوگ جاتے تھے, فنکشن ہر چیز فنکشنل تھی. وہ آستہ, اچھا کارپوریشن جو ہے لاہور میونسپل کارپوریشن LMC کو کہتے تھے, آج کل MCL کہہ رہے ہیں, پہلے LMC کہتے, وہ سارے شہر کو چلاتے تھے. وہاں میئر ایک ہوتا تھا الیکٹڈ, وہ دیکھتا تھا کہ شہر چل رہا ہے یعنی, تو کنٹرول تھا. وہ آستہ 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 اب آپ نے 20 ادارے بنا دیے لاہور کو, اور لاہور نہیں چل رہا آپ کا, بیکاز دیر از نو کنٹرول. تو وہ ان کا جولیانی صاحب کی یہ اپروچ تھی کنٹرول کی, سسٹم کو کنٹرول کرنے کی, اس کو لے کے چلنے کی. تو انہوں نے نیو یارک کو ٹھیک کر دیا. اب ہمارے بھی ضروری ہے کہ ہم نے نیشن پہ فوکس کرنا ہے, نیشن بلڈنگ پہ فوکس کرنا ہے, تعلیم پہ فوکس کرنا ہے, ہیلتھ پہ فوکس کرنا ہے, روزگار پہ فوکس کرنا ہے, نوجوانوں کو یہاں رکھنا ہے, ان کو کام پہ لگانا ہے. ایک پیچھے بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ, کہ وہ 4 ایکڑ زمین جو ہے وہ لیز پہ دے رہے ہیں نوجوانوں کو, جو اس کو ڈیولپ کریں گے, قرضے بھی دیں گے. ہم نے بھی ایسی اسکیم بنائی تھی, میں نے کچھ سال پہلے, میں 10 ایکڑ دینا چاہتا تھا. ہماری اسکیم یہ تھی کہ 10 ایکڑ دیں پارسل, کیونکہ اکنامکلی وائبل 4 ایکڑ کے لیے مشکل ہے. تو 10 ایکڑ زمین دیں جو گورنمنٹ لینڈ ہے نوجوانوں کو, اور ان کو قرضے دیں, اس کو ڈیولپ کریں, اور اگر اس کو وہ ڈیولپ کر لیں تو 10 سال کے بعد وہ بے شک ان کو ٹرانسفر کر دیں. ہاں ٹرانسفر بھی کر دیں, وائی ناٹ. دیکھیں نا امریکہ میں تو یہی کانسیپٹ ہے کہ زمین, لینڈ بلانگس ٹو دا پیپل ناٹ ٹو دا اسٹیٹ. تو اگر وہ اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں زمین کو, 10 ایکڑ زمین, اور وہ اکنامکلی وائبل ہو جاتے ہیں, تو اب ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو پھر جو شہر کی طرف جو مائگریشن ہے ولیجز کی, وہ ختم ہو جائے گی. پھر ولیجز ڈیولپ کرنے شروع کر جائیں گے, وہاں ویلتھ جنریشن ہو جائے گی. پھر آہستہ آہستہ وہ جو ویلتھ جنریشن ہوگی, پھر وہاں ایگریکلچر یونیورسٹیز بھی بن جائیں گی, یونیورسٹی ٹاؤن بھی بن جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. پھر جو شہر کی طرف کہتے ہیں لاہور لے جاؤ, وہ نہیں ہوگا پھر کام, وہ ہو جائے گا. تو ہم نے یہ وی ہیو ٹو ہیو اے گیم پلان کہ ہم نے ملک کو کس طرح لے کے جانا ہے,
قوم کو کس طرح اٹھانا ہے. یہ آغا حسن عابدی کی یہ تھنکنگ تھی, یہ اپروچ تھی. اور دیکھو ان کا ویژن فاسٹ بنانا, جی آئی کے بنانا, بی سی سے بینک بنانا. تو ڈاکٹر صاحب وہ ویسے صحیح چل رہے ہیں, ان کے بنائے ہوئے ادارے ان کے ویژن کے مطابق چل رہے ہیں؟ جی بالکل, صرف غلام اسحاق خان کی لوکیشن ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کی لوکیشن ہوتی اسلام آباد یا لاہور یا کراچی تو وہ انڈسٹری کو بھی بہت ہیلپ کر سکتا تھا, کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. تو وہاں تھوڑی ڈنڈی ماری گئی ہے. وہ ان کی جو باقی ادارے تھے, جو کراچی میں فاسٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ یونیورسٹی بن گئی اب, اور لاہور میں فاسٹ وہ ٹھیک ہے بالکل, اسلام آباد والی بھی ٹھیک ہے, پشاور والی بھی ٹھیک ہے, وہ مین پاور جنریٹ کر رہی ہے. میرے خیال شاید کوئٹہ میں بھی کچھ انہوں نے کیا تھا, تو وہ مین پاور جنریٹ کر رہی ہے. اور آج کو پتہ ہے اس وقت ہماری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ کافی بومنگ انڈسٹری ہے. وہ میرے خیال میں 2-3-4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تک پہنچ گئی ہے, اور وہ بہترین انڈسٹری ہے بیکاز اس کا لوکل ایڈمنسٹریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انفارمل سیکٹر میں خود ہی یوتھ کام کر رہی ہے. بالکل, وہ الیکٹرانک ہائی ویز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے ڈیٹا, یہ ڈیولپ کرتے ہیں, اپلوڈ کر دیتے ہیں. وہ الیکٹرانک ہائی ویز پہ ابھی تک ہمارے یار لوگ نہیں پہنچے, تو وہ چل رہے ہیں ٹھیک ابھی تک. یہ معاملہ ہے. ناظرین, آج ہم نے آغا حسن عابدی صاحب کی زندگی کو, ہی واز این انسنگ ہیرو. میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو ہمیں پروجیکٹ کرنا چاہیے. ان کی بات کرتے کرتے ہم نیشن بلڈنگ کی طرف نکل گئے. نہیں, ان کی ویژن تھی نیشن بلڈنگ, تو یہی ان کا ویژن تھا, اور ہمیں ان کی لائف کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور ان جیسے لوگوں کی اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے. بہت بالکل ٹھیک ہے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو.